میرا نام ارم ہے۔ میری عمر اس وقت 16 سال ہے۔ میرا تعلق ایک بہت ہی غریب گھرانے سے تھا۔ میرے والد بچپن میں ہی انتقال کر گئے تھے تو میری ماں کو سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا تھا۔ میری ماں مجھے لے کر اپنے بھائیوں کے پاس آ گئی تھی، لیکن بھائیوں نے بھی میری ماں سے رخ موڑ لیا تھا، تو مجبوری کے باعث میری ماں نے ایک شادی شدہ آدمی کے ساتھ دوسری شادی کر لی۔ اس کی پہلی بیوی انتقال کر چکی تھی اور میری ماں نے مجھے بھی ساتھ لے کر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس آدمی نے پہلے تو انکار کر دیا تھا، لیکن پھر مان گیا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے، اب اپنی بچی کو بھی ساتھ لے آئیں۔ تو یوں میری ماں مجھے بھی وہیں پر اپنے ساتھ لے کر چلی گئی تھی۔ میری عمر اس وقت 7 سال تھی جب میری ماں نے شادی کی تھی۔ تو وہ آدمی اسی وقت سے مجھے اسی طرح دیکھتا تھا کہ یہ مجھے پکڑتا تھا تو مجھے کچھ عجیب سا فیل ہوتا تھا۔ پہل تو میں نے یہ بات کسی سے شیئر نہیں کی تھی، لیکن اب ان کا مجھے پکڑنے کا انداز جو تھا وہ بدل گیا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے اسی وقت اپنے پاس بلاتے تھے جب میری امی گھر پر نہیں ہوتی تھی یا کسی کام میں مصروف ہوتی تھی۔ وہ جب بھی کام سے آتا تھا تو وہ مجھے آ کر کہتا تھا کہ میری ٹانگیں دباؤ۔ حالانکہ میں 7 سال کی بچی تھی، میں کیا کر سکتی تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھے اپنے پاس بلاتا تھا اور مجھے پورے جسم پر وہ ٹچ کیا کرتا تھا۔ مجھے بہت ہی زیادہ برا فیل ہوتا تھا، لیکن میں کسی کو بتا نہیں سکتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ میری عمر بڑھنے لگی اور میرے جسم میں بھی تبدیلیاں آنے لگی تھیں۔ میری عمر جب 11 سال ہو چکی تھی تو میں واضح طور پر یہ نظر آنے لگی تھی کہ میں جوانی کی طرف بڑھ رہی ہوں۔ اور وہ آدمی مسلسل مجھے اپنے پاس بلاتا، کبھی اپنے سینے سے لگاتا اور کبھی میرا ماتھا چومتا۔ وہ دکھانے میں تو ایسے ظاہر کرتا تھا کہ جیسے مجھے میرے اصلی باپ کی طرح سے پیار کر رہا ہے، لیکن مجھے محسوس ہوتا تھا کہ وہ کچھ گندا سوچ رہا ہے، کیونکہ میں اس کے ہاتھوں کو اور اس کی نظروں کو صاف صاف محسوس کر رہی تھی۔ میں نے 1-2 بار یہ بات اپنی ماں سے بھی کی تھی، لیکن انہوں نے مجھے سختی سے منع کر دیا تھا کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ تمہارے باپ ہیں۔ لیکن ایسے کون کسی کا باپ بنتا ہے؟ میں ہمیشہ ہی ان سے دور رہنے کی کوشش کیا کرتی تھی کہ ان کے پاس میں تبھی جاتی تھی جب میری اماں میرے پاس ہوتی تھیں۔ ایک دن سردیوں کی رات میں 10 بجے کے قریب میرے کمرے کی لائٹ بند تھی اور میں آرام سے سو رہی تھی۔ حالانکہ میں پوری طرح سوئی نہیں تھی، مجھے سارا کچھ معلوم ہو رہا تھا کہ میرے کمرے میں کوئی آیا ہے اور وہ آ کر میرے بستر پر بیٹھ گیا تھا۔ میں اندر ہی اندر ڈر بھی رہی تھی اور ڈر کے مارے رضائی سے اپنا منہ بھی باہر نہیں نکال رہی تھی، لیکن اس نے اپنا ہاتھ میری ٹانگوں سے پیٹ کی طرف بڑھایا تو میں نے چیخ مار دی، اور چیخ جیسے ہی ماری تو میری ماں بھاگی بھاگی اپنے کمرے سے میرے کمرے میں آ گئی تھی۔ آ کر لائٹ آن کی تو کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ میرے کمرے میں کوئی تھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے بیٹا آپ ڈر گئے ہو، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن میری ماں کے چہرے سے صاف صاف نظر آ رہا تھا، کیونکہ ان کو شک ہو گیا تھا کہ یہاں پر کون آ سکتا ہے، لیکن انہوں نے بھی ٹال مٹول سے کام لیا تھا اور وہ شخص بھاگ کر واش روم میں چلا گیا تھا۔ میں نے اپنی ماں سے کہہ دیا تھا کہ اماں آپ میرے پاس سویا کریں، مجھے رات کو بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ لیکن میری ماں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ بیٹا ایسا ممکن نہیں ہے، مجھے تمہارے باپ کے پاس ہی سونا پڑے گا۔ اور سلسلہ یوں ہی چلتا گیا۔ ایک رات میری ماں کو
کسی کام کے سلسلے میں جانا پڑا تھا۔ مجبوری تھی کہ وہ مجھے ساتھ لے کر نہیں جا سکتی تھی۔ اب میں گھر میں اور اماں کا شوہر اکیلے تھے، تو اس وقت اس نے موقع پا کر مجھے کمرے کے اندر کنڈی لگا لی اور مجھے زبردستی پکڑ کر بیڈ پر لٹایا اور میرے ساتھ وہ سب کچھ کر لیا جس کی پلاننگ وہ 3-4 سال سے کر رہا تھا، اور میں اپنی عزت سے ہاتھ دھو بیٹھی تھی۔ میں ایک ننھی کلی تھی جس سے میری ماں کے شوہر نے، جو کہ میرا سوتیلا باپ تھا، مجھے مسل کر رکھ دیا تھا۔ اب میں جس پوزیشن میں تھی، یہ میری ماں جس پوزیشن میں تھی، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور اس بات کو اندر ہی اندر دبا لیا تھا۔ اس بات کو ابھی 3 سال ہو چکے ہیں، لیکن میں کسی سے بھی یہ بات شیئر نہیں کر پائی، اور اس بات کا مجھے اور میری ماں کو علم ہے، لیکن میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے۔